شکر گزار محترم ڈاکٹر سید رضی محمد صاحب اور تمام دوست احباب کا ان دنوں میں سرکار امام حسین علیہ السلام بلکہ یوں کہ محسن اسلام محسن دین تو ان ایام میں یاد فرمایا. اس پروگرام کا نام یوم حسین ہے، لیکن عزیزان یہ یوم حسین بھی ہے، یہ دن یوم زینب بھی ہے. اس یوم حسین کو بلکہ مشروع سے بات کروں، اسلام کو بتا دی ہے حسین ابن علی نے. حسین ابن علی کے پیغام کو بتا دی ہے شریعت حسین جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ. ایک کڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ سرکار رسالت مآب کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے جناب ابو طالب کی گود رکھی. اس طرح سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتے رہے. اسی طریقے سے جب جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جب دربار یزید میں آئی ہیں تو مولا حسین کا ایک فرزند علی بن حسین مولا امام زین العابدین علیہ السلام یزید کہتا ہے کہ اے شیخ کہ میں نے تو تجھے کہا تھا کہ تو سب کو قتل کرنا. یہ کڑیوں میں ہتھ کڑیوں میں لنگر پہنا ہوا یہ نوجوان کون ہے؟ یہ کیسے بچ گیا؟ شمر کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے ہر بیٹے کا نام اپنے بابا علی کے نام پر رکھا ہے. جتنے میدان میں آئے وہ مار دیے گئے، باقی جو نہیں آئے انہیں ہم قید کر کے لے آئے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ حجاب الہی ہیں، ولیۃ اللہ ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ شریکت الحسین ہیں، کفیلۃ السجاد ہیں. کیسے امامت کی حفاظت کی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہ وہاں سے حکم ہوتا ہے جلاد کو کہ جلاد جلدی سید سجاد کا سر قلم کرو. یہ زندہ کیسے بچ گیا؟ فوراً جناب کے جو لوگ شام گئے ہیں وہ اس نقشے کو بخوبی اس سے آشنا ہوں گے کہ سامنے یزید کا منبر ایسے چبوترے بنے ہوئے ہیں سائڈ میں. ایک طرف مولا کائنات امیر المومنین کی بیٹیاں قید ہیں، تھوڑا سا آگے چبوترا بنا ہے، اس میں امام محمد باقر اور امام زین العابدین وہ مقید ہیں. جیسے ہی حکم ملا جلاد کو کہ سید سجاد کا سر قلم کرو، فوراً جناب زینب سلام اللہ علیہ جن کے ہاتھ بندھے ہیں پسے گردن، جلاد کی تلوار سید سجاد مولا امام زین العابدین کی گردن تک پہنچتی. جناب زینب عالیہ کے ہاتھ مولا سجاد کی گردن پر آ پہنچے. 2 قدم مولا سید سجاد کو پیچھے کیا اور یزید سے مخاطب ہو کر کہتی ہے یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ تم اس امامت کو ختم کر دے گا؟ یہ اللہ کی حجت ہیں،
جس طریقے سے میرے دادا ابو طالب کو، جناب زینب عالیہ کے لفظ ہیں، جس طرح جناب ابو طالب کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، اس لیے آج مجھے امامت کی حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، خصوصاً میری بہنوں، ہمیں کم از کم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اس کردار سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ جو جناب زینب عالیہ اپنے نانا رسول اللہ کی اس کلام کی وہ نقشہ کھینچ رہی ہیں دربار میں، کہ جب جناب نبی اکرم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجیے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، نبی قرآن کے لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے بعد تم پر کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تمہیں آزاد کیا۔ یہی لفظ جناب زینب سلام اللہ علیہ دربار میں کہ یبنت طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ آپ میری ماؤں بہنوں، بیٹیوں، نوجوانوں، ایک بہن کا جگر پھٹتا ہے اگر بھائی کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔ بہن بھائی سے کتنا پیار کرتی ہے، لیکن میں ہزاروں بہنیں قربان کروں جناب زینب عالیہ کی اس قربانی پر، کہ جس بھائی کے سامنے جس بہن کے سامنے اس کے بھائی کا سر ہو، جس بہن کے سامنے بھائی کو ذبح کیا گیا، جس بہن کے سامنے اس کے بچوں کو مارا گیا، اس کے بھائیوں کو مارا گیا، اس بہن کی کیا حالت ہونی چاہیے؟ وہ بہن بھی مر جاتی، لیکن مولا کائنات کی میں یوں کہوں علی کی علی بیٹی اس طرح صبر کیا ہے میدان کربلا میں۔ ہمیں بہترین گفتگو ہوئی کہ ظلم کے خلاف ایسے لڑنا، خواتین کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے خواتین کا۔ ہم اپنے وقت ایسے ضائع نہ کریں کہ آج فقط ہم نے یہ دن منا دیا، اوپر لکھا ہوا ہے کل وزن کربلا، کل یوم کربلا، ہر دن کربلا کا دن ہے، ہر زمین کربلا کی زمین ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہر دن ظلم بھی ہو رہا ہے، ہر جگہ ظلم بھی ہو رہا ہے، وہاں حسینیت بن کر آگے آنا ہے۔ حسین بن علی کا احسان فقط کسی خاص مسلک کے لیے نہیں، انسانیت پر احسان ہے، سب پر احسان ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ مولانا صاحب نے کیا خوب فرمایا، اگر حسین بن علی کی قربانی نہ ہوتی تو ہرگز اسلام ہمارے پاس نہ ہوگا۔ بظاہر وہ مسلمان تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، اذانیں دے رہے تھے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ آذان کے وارث کون ہیں۔ یزید کو یزید یا یزید کو ملعون یا یزید کو لعنت اللہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے یزید کو لعنت اللہ نہیں کہا گیا کہ یہ شراب پیتا تھا، اس لیے یزید کو لعنت اللہ نہیں کہا گیا کہ یہ فاسق تھا، یہ فاجر تھا۔ شراب لوگ اب بھی پیتے ہیں مگر وہ یزید نہیں۔ کسی شرابی کو آپ شرابی کہہ دیں گے وہ برداشت کر جائے گا، لیکن کسی شرابی کو اگر آپ یزید کہیں گے تو وہ ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ یزید کو لعنتی، یزید کو لعنت اللہ کیوں کہا گیا؟ یزید کو شراب پینے کی وجہ سے لعنت اللہ نہیں کہا گیا، یزید کو فاسق و فاجر ہونے کی وجہ سے لعنت اللہ نہیں کہا گیا، یزید کو لعنت اللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ایسوں سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا جن پر نماز میں درود پڑھا جا رہا تھا۔ آپ پڑھتے ہیں نماز میں درود، سارے مسلمان نماز اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سارے پڑھتے ہیں، ایسوں سے بیعت کا مطالبہ۔
امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ مثلی لا یباع مثلک، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب ہم میں سے کوئی حسین تو نہیں ہو سکتا، لیکن کردار حسینی تو ہو سکتا ہے بندے کے پاس، کوشش کرے بندہ۔ اگر شمع روشن ہو جائے، میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، شمع روشن ہو جائے تو حور سے بڑھ کر جناب حور علیہ شہداء میں نام ہے، جناب حور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مجرم نہیں تھا جس نے نواسۂ رسول کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، گرفتار کر کے وہ لایا، پانی بند اس نے کیا، اتنا بڑا گستاخ۔ لیکن اگر شمع روشن ہو جائے گی تو حسین علیہ السلام ایک پل میں اسے علیہ السلام بنا دیتے ہیں، کیونکہ شمع روشن ہو گئی، دل میں معرفت آ گئی تھی نواسۂ رسول کی۔ اس دین کو بچانے کے لیے نواسۂ رسول نے بہت بڑی قربانی دی۔ ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ ہم تو اپنا ٹائم بھی قربان نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس نماز کے لیے وقت ہے، نہ ہمارے پاس قرآن کی تلاوت کے لیے وقت ہے، نہ ہمارے پاس غربا مساکین کی مدد کے لیے وقت ہے۔ فیس بک پر، اسٹیٹس پر ہم بڑے احساسات لکھ دیتے ہیں عزیزان۔ ماہ رمضان، معذرت سے ماہ رمضان آتا ہے، ہمارے اسٹیٹس بدل جاتے ہیں، ڈی پی لگ جاتی ہے رمضان کریم اور اچھی اچھی چیزیں، اسٹیٹس بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ محرم آتا ہے، اسٹیٹس چینج ہو جاتے ہیں۔ اسٹیٹس کا کیا مطلب ہے؟ آپ مجھ سے، آپ زیادہ انگلش پڑھے ہوئے ہیں مجھ سے، میں تو مڈل پاس ہوں۔ اسٹیٹس کا مطلب ہے کردار، میں اپنا کردار دکھا رہا ہوں یا دکھا رہی ہوں کہ میرا یہ کردار ہے۔ کردار ہمارا مسلمانوں والا ہونا چاہیے، جیسا نبی اکرم ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر ہمارا ایمان ہے، وہ خاتم النبیین ہیں، سرکار ہم آپ کے عاشق ہیں، ہم آپ کے اولاد کے عاشق ہیں، سرکار ہم آپ کے سچے اصحاب کے عاشق ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہم عاشق ہیں، لطف تو تب آئے گا کہ وہ ہستیاں بھی کہیں کہ آپ ہمارے غلام ہیں۔ ایسی زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت ہمیں مقصد کربلا پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو ہم نے کہا ہے اللہ رب العزت وہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی یہاں طلباء طالبات جو ایک نیک مقصد کے لیے بہترین شعبہ ہے، جو یہاں نیک مقصد کے لیے آئے ہیں، اللہ رب العزت نے کامیابی و کامرانی عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو کامیاب و کامران فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ملت مسلمہ میں اتحاد، بھائی چارہ، قوت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت کو یہ بارشیں چل رہی ہیں، یا آزمائش ہیں یا ہماری سزا ہے، پروردگار آزمائش ہے تو ہم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم تیری آزمائشوں پر پورا اتریں۔ یا رب ارحم ضعف بدنی، مولا امیر علیہ السلام کو ایکومیٹ فرماتے یا رب ارحم ضعف بدنی، پروردگار میرے کمزور بدن پر رحم فرما۔ اگر پروردگار سزا ہے تو مولا علی علیہ السلام کو ایکومیٹ میں فرماتے ہیں اللہم اغفر ذنوب التی ان تنزل النقم، پروردگار میرے وہ گناہ معاف فرما جس کی وجہ سے مجھ پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو